نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز دوستوں، بزرگوں اور اگر سماعت فرما رہی ہو میری ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الکوثر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے، ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، ماہ ذو الحجہ کا مہینہ رواں دواں ہے اور آپ دیکھیں کہ اس وقت لوگ کچھ قربانی خرید چکے ہیں، کچھ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہر ایک کو اپنی قربانی کے بارے میں بڑی ایک فکر لاحق ہوئی ہے، کیونکہ قربانی یہ مسلمانوں کی ایک عبادت ہے اور خاص عبادت ہے۔ جیسے دیکھیں باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تمام عبادات ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ قربانی یہ بھی مالی عبادت ہے، اور یہ مالی عبادت ہر مسلمان کو سیکھ کر کرنی چاہیے، کیونکہ سیکھ کر اگر یہ کرے گا تو اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ انشاءاللہ پورا اس کو ملے گا۔ اور اگر کوئی سیکھ کر نہیں کرے گا تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس بندے نے جو 1.5-2 لاکھ یا 3-4 لاکھ جتنے پیسوں کی بھی قربانی لی، ایک نہیں کئی جانور لیے، لیکن شریعت کی جو اصول و ضوابط تھے ان پر عمل نہیں کیا، اپنی مرضی کے ساتھ اس نے سمجھا کہ ہاں بس ٹھیک ہے جانور لو اور اس کو گلے میں چھری چلا دو، لیتے وقت بھی کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کس طرح کا جانور لینا ہے کس طرح کا نہیں لینا، صرف یہ سمجھا کہ ہاں جی جانور ذبح کرنا ہے اور گوشت گھر کے اندر آنا چاہیے، تو اس عمل کی وجہ سے اس کا پیسہ جو تھا وہ بھی سارے کا سارا ضائع چلا گیا اور ٹائم وہ الگ سے ضائع کر دیا۔ حالانکہ گوشت تو اس نے خود کھانا ہے، گوشت تو اس کو مل ہی جانا ہے، لیکن شریعت نے کچھ اصول و ضوابط بتائے ہیں کہ قربانی کے جانور کے اندر کون کون سے عیب اگر پائے جا رہے ہیں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے قربانی کی شرائط کے متعلق بات کر لیتے ہیں کہ قربانی کی شرائط کیا ہیں۔ جو بندہ قربانی کر رہا ہے، شریعت نے کچھ اصول و ضوابط، کچھ شرائط رکھی ہیں، ان شرائط کے مطابق اس بندے کو قربانی کرنی چاہیے۔ تو پہلی شرط یہ ہے قربانی کی کہ یہ جو قربانی کرنے والا بندہ ہے یہ بندہ مسلمان ہونا چاہیے، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جو نیکیوں کا تعلق ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان کے بعد انسان جو بھی عمل کرے گا، خواہ اچھا کرے یا برا کرے، اچھے پر اس کو جزا ملے گی اور برے پر اس کو سزا ملے گی۔ تو ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کرنا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ تو غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے اس لیے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے، تو اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اس لیے اس کی قربانی بھی معتبر نہیں ہے، تو وہ قربانی بھی نہیں کرے گا۔ تو ویسے بھی غیر مسلم قربانی نہیں کرتے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس بندے کا جو قربانی کر رہا ہے وہ مسلمان ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ آزاد ہو۔ اگر وہ غلام ہے تو غلام پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود ہی کسی کی ملکیت کے اندر ہے، تو اس لیے قربانی غلام پر واجب نہیں ہے۔ 2 شرطیں ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ بندہ مقیم ہو۔ مقیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے شہر سے باہر 78 کلومیٹر دور نہ گیا ہو، بلکہ اپنے شہر کے اندر ہو یہ،
اپنے گھر کے اندر ہو، تو اگر اپنے گھر کے اندر ہے تو پھر یہ قربانی اس پر واجب ہے۔ اور اگر یہ مسافر ہے، اپنے گھر سے اپنے شہر سے دوسرے شہر چلا گیا ہے جو 78 کلومیٹر دور ہے، تو اب یہ بندہ مسافر ہے، شریعت کا حکم اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ایک اور مسئلہ اس میں ہے کہ اگر یہ بندہ خود قربانی کرنا چاہتا ہے تو خود قربانی کر سکتا ہے اپنے ذوق شوق کی وجہ سے، لیکن سفر کی حالت میں شریعت نے اس کو رخصت دی ہے کہ بھئی آپ قربانی نہ کریں۔ 3 شرطیں ہوگی کہ مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ مسافر عید کے 3 دنوں کے اندر واپس گھر آ گیا، گویا کہ 3 دن 10، 11، 12 یہ 3 دن قربانی کے ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 کی مغرب تک، یعنی مغرب سے پہلے قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ان 3 دنوں کے اندر یہ واپس آ گیا تو اب اس پر قربانی واجب ہے، تو یہ قربانی کرے گا۔ اور اگر اپنے شوق ذوق کی وجہ سے یہ سفر کی حالت میں بھی قربانی کرنا چاہتا ہے تو یہ کر سکتا ہے۔ جیسے روزے دار کہ اگر کوئی بندہ مسافر بن جائے رمضان کے مہینے میں تو شریعت نے اس کو رخصت دی ہے، لیکن اگر یہ اپنی مرضی سے رکھنا چاہتا ہے تو پھر یہ رکھ سکتا ہے۔ شریعت نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہاں بھئی آپ نہ رکھو۔ تو بالکل یہاں بھی ایسے ہے کہ اگر یہ اپنی مرضی سے یہ بندہ دوسرے شہر کے اندر جا کر وہاں پر یہ اگر مسافر ہونے کی حالت میں قربانی کر رہا ہے، اپنے کسی کام کی وجہ سے گیا تھا یا کسی مجبوری کی وجہ سے گیا تھا، ان قربانی کے دنوں کے اندر اپنے شہر میں موجود نہیں ہے، تو یہ وہاں قربانی کر رہا ہے تو قربانی کر سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ بندہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب ہوگا تو قربانی اس پر واجب ہوگی، اور اگر صاحب نصاب نہیں تو قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ 5ویں شرط یہ ہے، آگے چل کر بات کریں گے کہ صاحب نصاب یعنی نصاب کیا ہے قربانی کا، تو اس کے بارے میں آگے بات کریں گے۔ اب 5ویں شرط یہ ہے کہ یہ بندہ جو قربانی کر رہا ہے، ذبح کرنے والا بندہ مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ غیر مسلم کا ذبیحہ یہ حلال نہیں ہے بلکہ یہ غیر مسلم کا ذبیحہ حرام ہے۔ اور آج کل اس وقت جو یہود و نصارہ یعنی جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، تورات اور زبور کی حقیقت میں یہ لوگ بگڑی ہوئی ایک شکل ہیں۔ تو اس وقت آپ کو زمین پر اہل کتاب صحیح لوگ نہیں ملیں گے۔ ویسے تو دعوے تو بہت زیادہ ہیں، ہر آدمی کہتا ہے کہ جی میں اہل کتاب ہوں، میں فلاں ہوں، لیکن حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے جو قربانی کو ذبح کر رہا ہے یہ بندہ مسلمان ہونا چاہیے۔ غیر مسلم کا ذبیحہ، اس کا ذبح کیا ہوا یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔